بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذو القرنين. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا. صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ: وَيَسْأَلُونَكَ، اے ہمارے محبوب وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن ذی القرنین، کہ ذی القرنین کون تھے؟ قل، آپ ان کو جواب دیجئے، سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں ان قریب تمہارے سامنے اس کا ذکر بیان کرتا ہوں۔ انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے زمین پر ذو القرنین کو بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، ہر قسم کا مال اور سامان ان کو عطا کیا تھا۔ فاتبع سببا، پھر وہ اس کی ہی اتباع کرتے رہے۔ آیت نمبر 83، 84، 85، پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف۔ آپ پیچھے سے یہ بات پڑھتے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آزمانے کے لیے یہودیوں کے تین بڑے سوال تھے۔ ایک سوال آپ نے پڑھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ روح کیا چیز ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف جو ہیں یہ کون تھے، اور ایک سوال یہ تھا کہ یہ ذو القرنین کون ہے۔ ذو القرنین کون ہے؟ کچھ ایسے بادشاہ تھے جن کو اللہ نے پوری دنیا میں بادشاہتوں سے نوازا تھا۔ اس میں مسلمانوں کے ایک بادشاہ سکندر ذو القرنین تھے، اور یہ روم کے تھے، اور سکندر رومی یا سکندر یونانی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو مشرق مغرب تک سفر کی طاقتیں عطا فرمائی تھی۔ اس بنیاد پہ ان کا نام ذو القرنین ہو گیا۔ یہ ذو القرنین کا لقب قرآن نے ان کو نہیں دیا، یہ اس سے پہلے تاریخ اور اس سے پہلے کی تمام جو کتابیں ہیں اس کے اعتبار سے ان کا قرآن حکیم سے قبل ہی یہ لقب موجود تھا، اور یہاں قرآن حکیم نے اسی گزشتہ لقب کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کے اصل نام کے اندر تقریباً ہر کتاب خاموش نظر آتی ہے، پھر بھی کچھ محققین نے ان کا نام سکندر یونانی یا سکندر رومی کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس طرح سلیمان علیہ السلام بھی وہ بادشاہ ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے اعتبار سے دنیا میں حکومت دی ہے، اور جن و انس پہ اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے۔ اور سکندر ذو القرنین بھی یہ بادشاہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سوالات یہودی اکثر کیا کرتے تھے، اور ایک سوال آپ پیچھے بھی پڑھتے آئے ہیں،
یہ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور عبداللہ بن سلام جو تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور عبداللہ بن سلام جب ایمان لائے تو اس سے قبل انہوں نے بھی سوال کیے، وجہ اس کی یہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے اصحاب کی صفات موجود ہیں۔ جب یہ بتایا جاتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو وہاں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ سوال کیا تھا کہ جی آپ یہ بتائیں جنت میں ہمیں پہلی خوراک کیا ملے گی؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ مچھلی کا جو جگر ہوتا ہے نا، یہ انشاءاللہ آپ کو بنا کے دیا جائے گا۔ ایک سوال وہاں پہ یہ بھی کیا تھا کہ بچہ یا بچی، کبھی یہ ماں پہ جاتے ہیں کبھی باپ پہ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ ماں پہ گیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ باپ پہ گیا ہوا ہے، اور اس طرح کوئی کہتا ہے کہ یہ ماموں پہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ نانا پہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ نانی پہ ہے، اس طرح کوئی کہتا ہے یہ چاچو پہ ہے، کوئی تایا پہ ہے، کوئی دادا پہ ہے، کوئی دادی پہ ہے۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر میاں اور بیوی کے ملاپ کے وقت مرد کا پانی غالب آ جائے تو وہ مرد کے اوپر اس کی مشابہت ہوتی ہے، اگر عورت کا غالب آ جائے تو عورت کے اوپر اس کی مشابہت ہوتی ہے، اور کبھی عورت کے اوپر مشابہت، کبھی عورت کے بھائی یعنی ماموں کے اوپر مشابہت، کبھی عورت کی اماں یعنی نانی کے اوپر مشابہت، کبھی عورت کے ابا یعنی نانا کے اوپر مشابہت۔ اس طرح اگر مرد کی یہ تمام چیزیں غالب آتی ہیں تو پھر وہ باپ کے اوپر، چاچا کے اوپر، تایا کے اوپر، دادا کے اوپر، پردادا کے اوپر کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ اب یہ کتنی باریک باتیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت عبداللہ بن سلام کے متعلق حضور نے فرمایا یہودیوں سے، بھئی عبداللہ بن سلام کیسا ہے؟ بھائی بہت اچھا ہے، اچھوں کا بیٹا ہے، ہمارا سردار ہے، ہمارے عالم ہیں، تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر حضور نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ یار اگر بفرض محال وہ ایمان لے آتا ہے، کہنے لگے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ان کا بتاؤ تو صحیح۔ اور عبداللہ بن سلام پیچھے چھپے ہوئے ہیں دروازے کے پیچھے، وہ ساری باتیں سن رہے ہیں۔ اب یہودی کہتے ہیں اگر وہ ایسا کرتا ہے نا پھر وہ شر والا ہوگا اور شر والوں کا بیٹا ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ پھر اسی وقت عبداللہ بن سلام نے آ کر ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چلتا ہوا جنتی دیکھنا ہے تو عبداللہ بن سلام کو دیکھو۔ تو غرض یہ مقصد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روح کے متعلق سوال کیا تو آپ نے کئی جگہ پہ یہ فرمایا میں تمہیں بتا دوں گا کل ہے۔ 15 دن تک وہی نہیں آئی تھی، 15 دن تک وہی نہیں آئی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ نے انشاءاللہ کہنا تھا۔ آپ نے کیا کہنا تھا؟ انشاءاللہ۔ بہرحال ذوالقرنین کے سوال کا بھی جواب کس نے دیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن کا عجیب انداز دیکھیں، آپ کا کوئی شاگرد ہو اور کسی جگہ پہ بیٹھا ہو اور لوگ اس سے بڑے کیا کر رہے ہوں؟ سوالات کر رہے ہوں ہیں، اور اس کے بعد آپ جواب وہ دیتا ہے یا آپ پیچھے سے کوئی اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں یا وہ کسی کی نقل لگا لیتا ہے، یہ ایک الگ میدان ہے۔ لیکن اس کائنات میں کتنا مزہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں اور رب اوپر سے جواب دیتے جائیں اور اللہ کے نبی ان کو جواب دیں اور پوری دنیا میں اللہ آپ کے رفعت کو بلند فرمائے۔ جس طرح بیت المقدس کے متعلق کافروں نے کہا جی اگر آپ گئے ہیں تو بتائیں کھڑکیاں کیسی ہیں، کتنی ہیں، دروازے کیسے ہیں، کتنے ہیں، تو اللہ کے نبی کے پردے ہٹا کر سامنے آپ کو تمام چیزیں دکھا دی گئی۔ تو اللہ کی طرف سے ہمارے نبی پر جو انعامات ہیں ان میں سے ایک انعام معجزہ علم ہے، معجزہ علم ہے، اور اس علم کے اندر جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزہ قرآن ہے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن اور معراج ہے، یہ دو بڑے معجزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے پوری دنیا میں ان کو بادشاہت دی۔ آج ہمارے پنجاب کا ایک وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ کتنا عروج پہ اور اپنے آپ کو کتنا بلند سمجھتا ہے، یا آپ کے بازار کا کوئی صدر بن جائے، تاجر بن جائے، وہ اپنے آپ کو کتنا بلند سمجھتا ہے، لیکن جو مشرق، مغرب، جنوب، شمال ان میں سلطنت قائم ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا لذت ہے، اور پوری دنیا میں ایک مسلمان بادشاہت کرے اور اللہ اس کو نواز دے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اہل اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہل اللہ ہے اور اللہ والا ہے۔ تو یا تو دنیا پہ رحمت کے طور پہ آتے ہیں اللہ والے، یہ بادشاہ ہیں، اور یا دنیا میں عذاب کے طور پہ آتے ہیں، جی عذاب کے طور پہ آتے ہیں۔ اللہ ان سے ہم سب کو بچائے، لیکن یہ بہرحال رحمت خداوندی ہے کہ آپ کا بادشاہ ہو اور پوری دنیا میں اللہ اس سے نظام چلوائے اور ہر چیز کو وہ سنبھال کے بیٹھا ہو، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں آئیں۔
جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کی جو برکتیں حدیثوں میں آتی ہیں جی، ایک ایک گائے کا دودھ ہوگا اور پورے پورے قبیلے کو کافی ہوگا، پورے پورے قافلے کو کافی ہوگا، اور بڑے بڑے صفات ہیں۔ تو اللہ والے یہ لوگ تھے، ذوالقرنین، اور اس ایسے ایمان اور اسلام والے بادشاہ۔ اور ذوالقرنین اس لیے کہا گیا، قرن کا مطلب سینگ بھی ہوتا ہے، قرن کا مطلب زمانہ بھی ہوتا ہے، قرن کا مطلب کنارے بھی ہوتا ہے، قرن کا مطلب کلر اور رنگ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں ذوالقرنین سے مراد مشرق اور مغرب ہیں۔ اللہ نے ان کو یہاں پر بھیجا اور سفر کی، اللہ نے ان کو طاقت دی اور حکومت دی، اور قرآن کہتا ہے آتیناہ من کل شیء سببا، ہر چیز ہم نے ان کو سبب کے طور پہ عطا فرمائی تھی۔ تو جتنا بڑا بادشاہ بھی ہے وہ کس کا محتاج ہے؟ اپنے رب کا محتاج ہے۔ اور بادشاہت جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رحمان کی انگلیوں میں ان کے دل ہوتے ہیں۔ بادشاہوں کے دل کس میں ہوتے ہیں؟ رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ اللہ جس پر چاہے ان کو مسلط کر دیتا ہے۔ اگر نیچے نیک ہیں تو اللہ اوپر سے نیک مسلط کر دیتا ہے، اور اگر نیچے ظالم بد ہیں تو اللہ اوپر سے ظالم۔ اب یہ جو ظالم حکمران ہمارے اوپر اس وقت ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پر ہیں۔ اگر ہماری بدعمالیاں ٹوٹیں گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ والا آپ کے اوپر بھی آئے گا، اور اللہ والے کے جھنڈے کے نیچے بیٹھ کر جو کام کرنا ہے وہ ایک ذائقہ اور تصور ہے جو ابھی تک ہمارے تصورات میں تو ہو سکتا ہے، لیکن ابھی ہمارے عملی طور پہ سامنے نہیں آیا۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی ایسا ہی حکمران، بادشاہ اور خلیفہ نصیب فرمائے جیسے اللہ نے آج کل افغانستان میں اپنے ایمان والوں کو چمکایا ہے اور ان کو اٹھایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سکون اور راحت ہے، یہ تو کیا سکون ہے، صبح چینی کا بل دیتے ہیں، شام کو بجلی کا دیتے ہیں، دوسرے دن بجلی پہ باس ہے، تیسرے دن پٹرول پہ باس ہے، چوتھے دن تیل پہ باس ہے، سبزیوں پہ باس ہے، گھر کے کرایوں پہ باس ہے۔ یہ تو اسی پھڈے میں ڈال کے سب کو متوجہ کر کے اپنے آپ کو اور ہم سب کو الو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔